جنرل ضیاء کے دور میں سعودی عرب میں 1979 میں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ نومبر میں 500 کے قریب مسلح افراد نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ سعودی فوجی دستوں نے خانہ کعبہ کو بازیاب کروانے کی بے حد کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس کوشش میں بھاری جانی نقصان بھی ہوا۔ مجبوراً سعودی حکومت نے فرانس اور پاکستان سے مدد کی درخواست کی۔ ایس جی کمانڈوز کو پاکستان نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ 2 ہفتے کی مسلسل جدوجہد کے بعد خانہ کعبہ کو حملہ آوروں سے آزاد کروا لیا گیا اور حملہ آوروں کے سربراہ چہوان کو بھی 60 ساتھیوں سمیت زندہ پکڑ لیا گیا۔ پاک فوج کی اس کامیاب کارروائی کے بعد سعودی عرب اور پاکستان میں دفاعی تعاون بے حد بڑھ گیا۔ دوسری طرف مسلم دنیا میں ضیاء الحق کو ایک ہیرو کی طرح دیکھا جانے لگا۔ آج بھی اسلامی دنیا میں پاک فوج کو مقدس مقامات کی حفاظت کرنے والی فوج کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جہاں یہ واقعہ ضیاء الحق کو ہیرو بناتا ہے تو وہی سیاچن پر بھارتی قبضے نے ان کی ساکھ کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ بلکہ جب بھارت نے سیاچن پر قبضہ کر لیا تو جنرل ضیاء کا یہ بیان بھی سامنے آیا۔ جنرل ضیاء الحق سیاچن کو بھارت سے واپس تو نہ لے سکے، البتہ انہوں نے بعد میں بھارت کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دے کر دونوں ملکوں کو ایک بڑی جنگ سے ضرور بچا لیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ 1987 میں بھارت نے براس ٹیک کے نام سے راجستھان میں جنگی مشقیں شروع کی۔ جنرل ضیاء کو ایک خفیہ اطلاع ملی کہ بھارت ان مشقوں کی آڑ میں پاکستان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ضیاء الحق پاک بھارت ٹیسٹ میچ دیکھنے کے بہانے بن بلائے بھارت پہنچے اور اس ملاقات میں وزیر اعظم گاندھی سے مل کر انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو وارننگ دی کہ اگر بھارت نے جنگ شروع کی تو پاکستان جواب میں جوہری ہتھیار استعمال کرے گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی اور راجیو گاندھی نے پاکستانی سرحد سے اپنی فوج پیچھے ہٹا لی۔ جنرل ضیاء کو آئین سے بے حد چڑ تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ 12 صفحات کا کتابچہ ہے جسے کسی بھی وقت ہاتھ اٹھا کر پھینکا جا سکتا ہے، اسی لیے وہ آئین میں اپنی مرضی کی ترمیم کرتے رہے تاکہ اقتدار پر ان کی گرفت دیر تک قائم رہے۔ انہوں نے دستور کی اسلامائزیشن کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کے دور میں تعلیم اردو میں نماز پڑھنے کے لیے کمیٹیاں قائم کی گئیں، بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹی جانے لگی، عدالتوں میں قاضی مقرر کیے گئے، شرعی سزائیں نافذ ہوئیں۔ انہی کے دور میں توہین مذہب پر موت کی سزا بھی مقرر ہوئی۔ جنرل ضیاء نے آرٹیکل 62 اور 63 کو بھی آئین کا حصہ بنایا جس کے تحت ہر رکن اسمبلی کا صادق اور امین ہونا لازمی قرار پایا۔ آئین کی اس شیٹ کے تحت بعد میں ایک وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تا حیات نااہل بھی ہوئے۔ جنرل ضیاء نے 8ویں ترمیم کر کے 58(2)B کو بھی شامل کر لیا۔ اس شک کے تحت صدر کو اسمبلیاں توڑنے کا اختیار مل گیا۔ دسمبر 1984 میں جنرل ضیاء نے ملک بھر نے ریفرنڈم کروایا۔ یہ ریفرنڈم نے لوگوں سے سوال کیا کہ اگر وہ اس ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں تو ضیاء الحق اگلے 5 سال تک صدر رہیں گے۔ ریفرنڈم نے بچوں تک کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی اور پھر جیسے کہ توقع تھی صدر ضیاء الحق اکثریت سے یہ ریفرنڈم جیت گئے۔ مختصر یہ کہ ضیاء الحق نے آئین کے تحت سارے اختیارات اپنے قبضے میں کرنے کے بعد 1985 میں الیکشن کروا دیے۔ یہ الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کروائے گئے تھے جس سے ملک بھر میں برادری ازم کو فروغ ملا۔ الیکشن کے بعد جنرل ضیاء نے اسمبلی میں ووٹنگ کرانے کے بجائے اپنی مرضی سے محمد خان جونیجو کو وزیر اعظم بنا دیا۔ زیادہ تر اراکین اسمبلی جونیجو کو جانتے تک نہیں تھے۔
وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ محمد خان جونیجو کون ہے۔ ضیاء الحق کا خیال تھا کہ جونیجو ان کے دست نگر رہیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جونیجو بہرحال ایک سیاستدان تھے، وہ خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اختیارات کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی۔ آخری دنوں میں وہ کئی معاملات میں جنرل ضیاء سے مشورہ تک نہیں کرتے تھے۔ افغانستان سے روسی فوج کے انخلاء کے لیے جنیوا کنونشن کے وعدے پر انہوں نے ضیاء الحق سے مشورہ کیے بغیر ہی دستخط کر دیے۔ ایسا کرنے پر جونیجو کو وہی سزا ملی جو گورنر جنرل غلام محمد سے لے کر سکندر مرزا تک کے دور میں تمام وزیر اعظم کو ملتی رہی۔ جونیجو کے اقدامات کرنل ضیاء الحق کی برداشت سے باہر ہو گئے تو انہوں نے اپنی ہی آئینی ترمیم کے تحت پہلی بار 58(2)B کا اختیار استعمال کیا اور جونیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ جنرل ضیاء نواز شریف کی سرپرستی کر رہے تھے، جو اس وقت پنجاب حکومت میں وزیر اعظم تھے۔ جب جونیجو کی حکومت برطرف کی گئی تو نواز شریف کو برطرف نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر برقرار رکھا گیا۔ اس دور میں ملک کے معاشی حالات بہت بہتر تھے اور پاکستانیوں کی دنیا بھر میں عزت ہوتی تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ روس کے مقابلے میں پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بن چکا تھا۔ امریکی امداد کا سلسلہ بھی جاری تھا اور اس وقت مخالف یورپی ممالک بھی پاکستان کے بے حد قریب آ چکے تھے۔ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی بیرون ملک روزگار کمانے کے لیے گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہوئے۔ تاہم ان کے مخالفین اس ترقی کو مصنوعی ترقی اور امریکی امداد کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔